رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین محافظ قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابتدائی مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ حضرت عثمان غنی مسلمان ہوئے۔ آپ اسلام میں 5ویں مسلمان تھے جو مسلمان ہوئے، اور ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خاندان کے اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے نسب میں جا کر ان کے آباء و اجداد ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے خاندان عالی شان کی ایک شاخ سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی یہ دونوں اکٹھے تجارت کیا کرتے تھے، اکٹھے کاروبار کیا کرتے تھے، اور کاروبار کے اندر ان کا ایک دوسرے پر ایسا اعتماد تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اگر کوئی سودا پسند آ جاتا تو آپ وہ خرید لیتے، اور حضرت عثمان غنی سے کہہ دیتے کہ مجھے وہ فلاں چیز پسند آ گئی تو عثمان میں نے وہ خرید لی، تو اب اس میں ہم دونوں شراکت دار ہیں۔ اس طرح ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، عثمان آج میں نے ایک ایسا سودا کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں تجھے بھی شریک کر لوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے ابو بکر آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نقصان والے سودے میں تو نے مجھے شریک کیا ہو، ہمیشہ ایسے ہی سودے میں مجھے شرکت کی کہ جس سودے میں فائدہ ہوتا ہے اور انسان کو منافع ہوتا ہے۔ اگر اس سودے میں بھی مجھے شریک کرنا چاہتے ہو تو یقیناً اس سودے میں بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، پھر میں بتاتا ہوں کہ میں نے سودا کیا کیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی اور اپنی جان سب رسول پاک کے نام کر دی ہے۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اس کا مطلب کہ اسلام میں فائدہ ہی فائدہ ہے، تو لہٰذا تو نے کلمہ پڑھ لیا تو عثمان نے بھی آج کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مسلمان ہوئے۔ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے بعد ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری۔ تقریباً 146 احادیث آپ سے روایت ہے، جن میں سے 11 احادیث ایسی ہیں جس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح بخاری شریف میں درج کیا ہے۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 90 سال ہوئی۔ 35 ہجری 18 ذوالحجہ آپ کا یوم وصال ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان و عظمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کریم نے انہیں بہت زیادہ ایسی خصوصیات سے نوازا کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد میں وہ خصوصیات کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ کہ آپ ذوالہجرتین ہیں، اور آپ کی ہجرت ایسی ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ اس امت میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ ان سے پہلے کسی صحابی نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی۔ آپ ذوالہجرتین یعنی حبشہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت کی، اور پھر مکہ سے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی، اور در زبان رسالت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لکل نبی خلیل، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خلیل ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ خلیلی عثمان، اور بے شک میرا جو دوست ہے وہ میرا عثمان ہے۔
اسی طرح ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، فرمایا عثمان بن عفان ولی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میری اور عثمان کی دوستی ایسی ہے کہ یہ دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی میرا دوست ہے، یہ دنیا میں بھی میرا ساتھی ہے، آخرت میں بھی میرا ساتھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا لکل نبی رفیق، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں ساتھی ہوگا۔ فرمایا ورفیقی فی الجنت عثمان، فرمایا جنت میں جو رسول پاک کا رفیق ہوگا وہ حضرت عثمان غنی ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جنت میں بجلی ہوگی جو چمکتی ہے؟ کیا یہ چمک، یہ بجلی جنت میں بھی ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جنت میں بھی بجلی ہوگی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسی ہوگی؟ فرمایا جب میرا عثمان جنت میں آئے گا نا تو جنت چمک اٹھے گی، میرے عثمان کے قدم رکھنے سے جنت خوش ہوگی، چمک اٹھے گی۔ فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میری جنت کی یہ چمک ہے، بجلی ہے، ان کے آنے سے جنت چمک اٹھے گی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اس حدیث پاک کو سنیں اور قرآن پاک کے وہ اسلوب کو دیکھیں جو میں نے تلاوت کی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ مفسرین نے کہا یہ معیت والی جو ہستی ہے وہ ابو بکر صدیق کی ہستی ہے، جو دنیا میں بھی ساتھ ہے اور آج قبر میں بھی ساتھ ہے۔ فرمایا اشداء علی الکفار، فرمایا کہ وہ کافروں پہ شدت کرنے والے ہیں، یہ قرآن کا اسلوب دیکھیں۔ اور فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحم دلی والے ہیں۔ اس کافروں پہ شدت کے اعتبار سے مفسرین کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کی خصوصیت بیان کی گئی، اور رحماء بینہم آپس میں رحم دلی کا تعلق یہ حضرت عثمان غنی کی خصوصیت کو بیان کیا گیا۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث پاک سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ جو رحم دلی کرنے والا بندہ ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جو میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم دل کر ہے۔ فرمایا واشدہم فی دین اللہ عمر، فرمایا اللہ کے دین میں جو سب سے زیادہ سخت بندہ ہے نا وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ اور فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور فرمایا جو سب سے زیادہ حیا دار ہے وہ حضرت عثمان غنی کی ہستی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میں کیسی حیا تھی؟ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھر میں جلوہ افروز ہیں کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ اپنے مزاج کے مطابق بیٹھے ہوئے، اور حضرت ابو بکر آئے تو آپ بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، حضرت عمر فاروق اعظم آگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انداز اپنے مزاج کے مطابق بیٹھے رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی تو بتایا گیا یا رسول اللہ عثمان غنی آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو بھی دروازہ نہ کھولنا، پہلے اپنے تہبند کو نیچے کیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی کو آنے دو۔ جب عثمان غنی آئے محفل ختم ہوئی، باتیں ختم ہوئی، صحابہ اٹھ کر جانے لگے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے یہ سارا ماجرا دیکھا تھا، آ گئی حضور کے پاس اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، یا رسول اللہ عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان آئے تو اپنے تہبند کو نیچے کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری عائشہ الا استحیی من رجل تستحی منہ الملائکہ، فرمایا اے عائشہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے میرے مالک عثمان سے حساب نہ لینا، عثمان کو حساب کے لیے اپنے پاس نہ بلانا اے اللہ، کیونکہ میرا عثمان بڑا شرماتا ہے، میرا عثمان بڑا شرماتا ہے، وہ تیرے حضور کھڑا ہو کے بول نہیں سکتا، اس لیے میرے عثمان کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ دے دینا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا گر شرم و حیا پہ کوئی دیوان لکھے گا، گر شرم و حیا پہ کوئی دیوان لکھے گا، مجھ کو یقین ہے وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب نہانے کے لیے جاتے، آپ کی سیرت ایسی، آپ جب نہانے کے لیے غسل خانے میں جاتے تو آپ تہبند باندھ کے نہایا کرتے،
کبھی آپ نے اپنا ستر بھی نہیں دیکھا تھا، اس قدر شرم و حیا کے مالک. اور جب نہاتے تو نہانے میں غسل کرنے میں آپ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اپنی کمر کو ایسے جھکا لیتے کہ پردہ ہوتا، اس کے باوجود اپنے ستر پر اپنی کمر کو پردہ بنا لیا کرتے تھے. اس انداز میں آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حیا کرتے. جب آپ یہ چیز نہانے کا انداز اپنے شاگردوں کو بتایا کرتے نا کہ اس طرح نہایا کرو، تو کسی نے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور یہ پردہ کرنے کا کیا مقصد؟ جب پردہ کر لیا تو پھر اپنی کمر کو پردہ بنانے کا کیا مقصد؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں سے تو چھپ کر میں چلا گیا، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. لوگوں سے جہاں پہ حیا آتی ہے تو رب سے بھی حیا کرنی چاہیے، اور جہاں رب سے حیا آتی ہے وہاں پہ فرشتوں سے بھی حیا کرنی چاہیے. اس لیے اپنے ستر کو چھپا کے رکھتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک غزوے میں شرکت کی. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوے میں گئے تو وہاں پہ کھانا ختم ہو گیا. صحابہ کرام علیہم رضوان اب فاقے میں آ گئے. صحابہ پریشان، جب بھوک لگی ہو، انسان کو بھوک ستاتی ہو تو اس پہ چہرے کے بھوک کے اثرات نظر آنے لگ جاتے ہیں. اب کمزوری صحابہ کے چہروں پہ نظر آنے لگی. جو منافقین تھے وہ بغلے بجانے لگے کہ جناب دیکھو یہ مسلمان کلمہ پڑھا تو ان کا حال دیکھو کیا ہو گیا. اب یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ ابھی غروب آفتاب نہیں ہوگا کہ اللہ تمہارا رزق بھیج دے گا. ابھی غروب آفتاب نہیں ہوگا کہ اللہ تمہارا رزق بھیج دے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ اب ہمیں تسلی مل گئی، اور ایسی تسلی کہ ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے کھانا آ جائے گا. اب جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ کھانا آ جائے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ آواز گونجی. آپ اس غزوے سے اٹھے، اس لشکر سے نکلے اور آپ منڈی میں چلے گئے. وہاں پہ جا کر آپ نے 14 اونٹ اناج کے خریدے. 14 اونٹ اناج کے جب خریدے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے 9 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیچ دیے اناج سے لدے ہوئے. اب اتفاق ایسا کہ جناب ادھر سے اونٹ لشکر کے پاس آ رہے تھے، ادھر سے سورج غروب ہو رہا تھا. بولے تو تھوڑا سا اے سنیوں اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو. یہ حدیثیں ہم ہی بیان کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم ہی بیان کر سکتے ہیں. وہ لوگ کیا بیان کریں گے جو کہتے دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ؟ وہ کیا بیان کریں گے کہ جو کہتے عثمان غنی کو ہم نہیں مانتے؟ وہ کیا بیان کریں گے جو صحابہ کی عظمت کو نہیں مانتے؟ یہ سنی ہے جو سرکار کے علم کو بھی مانتا ہے، صحابہ کی عظمت کو بھی مانتا ہے. کہا غروب آفتاب ہو رہا تھا، ادھر سے قافلہ اونٹوں کا آ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اونٹوں کو آتے ہوئے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے. پوچھا اے صحابہ یہ اناج کہاں سے آ رہا ہے، یہ اونٹ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت عثمان غنی نے بیچے ہیں. جیسے یہ سنا حضور کے ہاتھ اٹھے، کہا اتنے بلند حضور کے ہاتھ تھے کہ حضور کی بغلیں نظر آنے لگی. حضور کی بغلیں نظر آنے لگیں. آپ دیکھیں کہ صحابہ کا انداز تو ذرا دیکھو یار، حضور کا بیان، حضور کے حلیے کو بیان کرنے میں مزاج کیسا تھا. حالانکہ عام روٹین پر کوئی کسی کی بغل کی بات نہیں کرتا، ہاتھ جتنے بھی اٹھا لیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ جناب اس کی بغلیں نظر آ رہی تھی. جب بھی ہاتھ اٹھتے تو یہ کہا جاتا بھئی اس کے سر سے اونچا اس کا ہاتھ تھا. جب بھی ہاتھ کی اونچائی کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن صحابہ اکثر کیا کیا کرتے، جب حضور ہاتھ اٹھاتے تو کس انداز میں بیان کرتے کہ حضور کی بغلیں نظر آ رہی تھی. گویا کہ صحابہ بتانا چاہتے تھے کائنات والو ہماری بغلیں تو ایسی ہیں کہ جو بیان کرنے کے قابل نہیں. رسول پاک اتنے حسین و جمیل تھے کہ ان کی بغلیں اتنی حسین تھی، چہرہ کتنا حسین ہوگا. حالانکہ بغلوں کا ذکر نہیں ہوتا، صحابہ حضور کی بغلوں کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے حسین و جمیل مصطفیٰ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی بغلیں نظر آنے لگی. صحابہ کہتے ہیں حضور گڑ گڑا کر ایسی دعا کی حضرت عثمان غنی کے لیے کہ ایسی دعا نہ پہلے کسی کے لیے کی نہ بعد میں کسی کے لیے کی. ایسی رقت انگیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے لیے دعا کی. اور حضرت عثمان غنی تو یار وہ ہے جنہوں نے اپنا مال ہمیشہ اس امت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے اپنے مال کو کھول کے رکھا اور مال کے دروازے بند نہیں کیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے میں قحط پڑ گیا. جب قحط پڑ گیا مکے اور مدینے میں اناج ختم ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملک شام کی طرف گئے. 1000 اونٹ آپ نے اناج کے بھرے ہوئے لے کر آئے. جب مدینہ المنورہ میں 1000 اونٹ اناج سے بھرے ہوئے آئے،
سارے تاجروں نے حضرت عثمان غنی کو گھیر لیا۔ جیسے حضرت عثمان غنی کو گھیرا، اتنے میں حضرت عثمان غنی کہنے لگے بتاؤ کتنے پیسے دیتے ہو؟ اب قحط کا موسم ہے جناب، اناج مل نہیں رہا، منہ مانگی قیمتیں ملیں گی۔ حضرت عثمان غنی سے تاجر کہنے لگے 1 گنا زیادہ نفع دیتے ہیں، یہ اونٹ ہمیں دے دو۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تاجر کہنے لگے عثمان غنی 1000 اونٹ اناج سے بھرے ہوئے ہمیں دے دو، 2 گنا زیادہ اجر، 2 گنا زیادہ منافع ہم سے لے لو۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا عثمان غنی 3 گنا زیادہ منافع لے لے اور ہمیں دے دے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے اس سے زیادہ مجھے مل رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی وہ تاجر کہنے لگے عثمان اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے، ہمارے پاس مال ختم ہو گیا کہ ہم 4 گنا زیادہ تجھے منافع دیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، تم منافع نہیں دے سکتے، میں منافع رب سے لوں گا، مجھے اس سے زیادہ مجھے اپنے رب سے مل رہا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ 1000 اونٹوں کی نکیل کو پکڑا اور جناب صدیق اکبر کے قدموں میں رکھ دیے۔ کہا یہ 1000 اونٹ، اس میں جتنا اناج ہے مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دے کہ میرے محبوب کے شہر میں کوئی بھوکا نہ سوئے، میرے مصطفیٰ کے شہر مدینہ میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ 1000 اونٹ آپ نے اناج سے بھرے ہوئے مدینے کے لوگوں میں جب تقسیم کیے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اس رات میں سویا تو مصطفیٰ کا دیدار ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سپنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پالیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا مت پھر بچھڑ نہ جاواں۔ کہا چمکتا ہوا امامہ، چمکتا ہوا لباس، چمکتے ہوئے نالین، ایسی خوبصورت حالت میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چہرے پہ مسکراہٹ ہی مسکراہٹ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عبداللہ ابن عباس جا کر میرے عثمان سے کہنا اللہ نے تیرا صدقہ بھی قبول کر لیا ہے، تجھ سے راضی بھی ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی بھی ہو گیا۔ یارو اس حدیث پاک کے تحت میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یار اللہ موقع دے، کبھی عمرے پہ جائیں، کبھی مدینے میں جائیں، کبھی حج پہ جائیں تو مدینے میں جائیں، وہاں کے جو صحیح مسلمان ہیں نا، صحیح مسلمان، ان پہ تھوڑا خرچ کر کے آیا کریں، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جو میرے مصطفیٰ کے پڑوسی ہیں، یہ وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ ہاں یہ وہ ہیں کہ جو کل قیامت کے دن میرے محبوب کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ مدینے میں جو صحیح عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہیں نا، حضور کا ادب احترام کرنے والے جو مسلمان ہیں، جی یہ وہ مسلمان ہیں کل قیامت کے دن جب رسول پاک اپنے مزار پاک سے اٹھیں گے نا، یہ بھی اپنی قبروں سے اٹھ کر رسول پاک کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یقیناً اگر یہ خوش ہو گئے تو اللہ کے رسول بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جنتی ہی کہا، لیکن آپ کی جنت کا کوٹا کتنا خوبصورت بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَدْخُلَنَّ بِشَفَاعَتِ عثمان فِي الْجَنَّةِ، فرمایا کہ اے لوگو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کی وجہ سے اللہ کریم جنت میں 70,000 ایسے بندے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے 70,000 بندوں کو اللہ میرے عثمان کی شفاعت سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا، جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ 70,000 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو گئی، انہیں بغیر حساب کے اللہ کریم جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اور یاران محبت، برادران علیہ اسلام، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں پہ آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں بے شمار خوبیاں اور بے شمار اسباق ملتے ہیں، وہیں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں قرآن پاک کی محبت بھی ملتی ہے، قرآن پاک کی عظمت بھی ملتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو ایک مصحف کی شکل میں دیا اور اس کے نسخے بنوا کر اسے عالم اسلام میں تقسیم کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اطہر سے یہ قرآن پاک کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی ان دونوں کے قرآن پاک کو جمع کرنے میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس وقت قرآن پاک کو جمع کیا کہ جب حفاظ شہید ہو رہے تھے، جب جنگیں ہوتی حفاظ شہید ہو جاتے، بالخصوص جنگ یمامہ کے اندر جو مسلمہ کذاب سے لڑی گئی، اس میں تقریباً 700 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے
اب ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حافظ قرآن شہید ہوتے رہیں تو قرآن پاک مفقود نہ ہو جائے. آپ نے قرآن پاک کو جمع کرنا شروع کر دیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی یہ نیت تھی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا، جب قرآن پاک جمع ہو چکا تھا نا صفوں کی صورت میں، آیات اکٹھی ہو چکی، تو پھر کیا ہوا، عرب میں چونکہ آپ دیکھیں کہ جو زبانیں ہوتی ہیں نا، زبانیں، ہر زبان اور ہر علاقے کا اپنا تلفظ ہوتا ہے. ہم دیکھیں یہاں پہ اردو بولتے ہیں، ہماری اردو کا اور تلفظ ہے. کراچی والے لوگ جو اردو بولتے ہیں ان کا اور تلفظ ہے. ہم پنجابی بولتے ہیں، ہماری پنجابی کا اور تلفظ ہے. اسی طرح ملتان والی سائڈ پہ چلے جائے، باہر والے علاقوں کی جانب، تو وہاں کی پنجابی اور سٹائل کی بولی جاتی ہے تو وہ بھی پنجابی ہے، یہ بھی پنجابی. اسی طرح عرب کے اندر بھی ہر علاقے کا اپنا اپنا تلفظ ہے. قریش مکہ اپنے تلفظ سے عربی بولا کرتے، مدینے کے لوگ اپنے انداز میں عربی بولا کرتے، کنانہ کے لوگ اپنے انداز میں بولا کرتے. اب جب قرآن پاک کی آیات پھیلنے لگی نا تو حضرت عثمان غنی کے دور میں کیا ہوا، کوئی بندہ کسی تلفظ میں قرآن پڑھتا، کوئی بندہ کسی تلفظ میں قرآن پڑھتا. جب کوئی دوسرے تلفظ میں قرآن پڑھتا تو ایک صحابی دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیتے، ایک مسلمان دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیتے کہ ایسے قرآن نہیں، ایسے قرآن پڑھا جائے گا. اب جیسا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ جو قرات مشہور ہے، اب ہم جو پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں والضحیٰ، ہم پڑھتے ہیں لفظ ہے والضحیٰ، یہ بھی ایک قرات ہے، لیکن والضحیٰ یہ بھی ایک قرات ہے. لیکن آج اگر ہم یہ سننے بیٹھ جائیں نا، قاری یہ پڑھنے لگ جائے والضحیٰ واللیل اذا سجے، تو کیا کہیں گے لوگ، پیچھے مقتدی کہیں گے قاری صاحب نے تو قرآن ہی نہیں آندا، اس کے تلفظ نہیں ٹھیک. حالانکہ یہ نہیں پتہ کہ یہ بھی ایک قرات ہے، یہ بھی ایک قرات ہے. قرآن پاک کی تقریباً 7 قراتیں ہیں جو مشہور ہوئی ہیں، اس کے مطابق سب عشرہ ایک کورس کروایا جاتا ہے. خیر سب لوگوں نے اپنے اپنے طریقے پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، قرآن پاک کو اکٹھا کیا، اور جو زبان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو تلفظ آپ کا تھا، اس کے مطابق قرآن پاک کو شائع کر دیا. اس کے مطابق اتنا بڑا فتنہ اور اتنا بڑا اختلاف اس امت سے آپ نے ختم کیا. قیامت تک کے لیے یہ مسلمانوں پر آپ نے احسان کیا کہ قرآن پاک کو اس لغت پہ اکٹھا کیا جو لغت رسول پاک کی لغت تھی، جو زبان رسول پاک کی، جو تلفظ رسول پاک کا تھا. آج جو قرآن ہمارے سامنے ہے یہ وہی تلفظ میں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تلفظ تھا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی قرآن پاک سے محبت کتنی تھی. یہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قرآن پاک کے حافظ تھے. بولیں تھوڑا سا. آپ کی زوجہ کہتی ہیں، حضرت رقیہ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر روز رات میں ایک قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے. اتنی قرآن سے محبت. بعض علماء نے اور اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. ذوالنورین مطلب کیا، ایک پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں. بولیں تھوڑا سا، مسئلہ سمجھے. ذوالنورین کہتے ہیں 2 نور والا. چلے اس پر بھی ایک بات کرتا چلا جاؤں. کچھ لوگ ہیں جناب، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نمبرنگ کی کیا ضرورت ہے، صحابہ میں نمبر کیوں لگاتے ہو بھائی، سب کو مانو. یہ بھی رافضیوں کا بہت بڑا حملہ ہے. اس حملے میں نہ جانا. جب نمبر مصطفیٰ نے لگا دیے، جب نمبر صحابہ کرام نے لگا دیے، پھر ہم کون ہوتے ہیں اس نمبروں کا اختلاف کرنے والے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے، آپ بتائیں صحابہ میں نمبر کون سے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو مجھے عمر اور ابو بکر پہ فضیلت دے گا اسے 80 کوڑے ماروں گا، اس بندے کو 80 کوڑے ماروں گا. بتاؤ جو کہتے ہیں نمبر ختم کرو، حضرت علی کے کوڑے برداشت کر لو گے؟ حضرت علی کا ایک کوڑا تو دور کی بات ہے. خیبر کا میدان بھول گئے؟ خیبر کا میدان سینکڑوں لوگ مل کر جسے کھولا کرتے تھے، علی نے اشارے سے کھول دیا تھا، وہ کھیڑ کے وہ مار دیا تھا. ایک کوڑا نہیں برداشت کر سکتے علی کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے پوچھتے ہیں یا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی کی کیا شان ہے؟ عثمان غنی کی کیا شان ہے؟ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں عثمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے جب انہیں یاد کرتے ہیں نا تو ذوالنورین کہہ کے یاد کرتے ہیں. ذوالنورین کہہ کے یاد کرتے ہیں. ذوالنورین کیوں کہتے ہیں جناب؟ 2 نور والا. عجیب بات ہے یار، عجیب بات ہے.
بڑی ہی عجیب بات ہے. کچھ لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں جو کہتے ہیں ہم رسول کو نور نہیں مانتے. میں کہتا ہوں یار کتنے عجیب لوگ ہیں, نہ ماننے پر آئیں تو کٹے کی قربانی نہیں مانتے, ماننے پر آ جائیں تو مرغی کی قربانی مان لیتے ہیں. نہ ماننے پر آئیں تو کٹے کی قربانی نہیں مانتے, اگر ماننے پہ آ جائیں تو انڈے کی قربانی مان لیتے ہیں. جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ارے نہ ماننے پہ آئیں تو اللہ کے رسول کو نور نہیں مانتے, ماننے پر آ جائیں تو امتی کو 2 نور مان لیتے ہیں. 2 نور مان لیتے ہیں. بھئی کیوں 2 نور؟ کیونکہ رسول پاک کی 2 صاحبزادیاں آ گئی. اور بعض علماء نے لکھا کہ آپ کو 2 نور اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ تہجد میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. ایک تہجد کی نماز نور ہے, دوسرا قرآن نور ہے, اس لیے بھی آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. آپ قرآن پاک سے بڑی محبت کرتے. آپ فرمایا کرتے مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا دن گزر جائے اور میں قرآن کو دیکھوں نہ. آج سویڈن میں گستاخی ہوئی, بے حرمتی ہوئی قرآن پاک کی. ہر بندہ آج محافظ قرآن بنا ہوا ہے. سوشل میڈیا پر ہم سب پوسٹیں کر رہے ہیں جناب میں محافظ قرآن. یہ خوش آئند بات ہے کہ ہمارا نوجوان, ہمارا بزرگ, ہمارے بچے, ہمارا ہر مسلمان قرآن کا محافظ بنے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر یار ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ قرآن پاک کھولتے نہیں اور میں محافظ قرآن. قرآن پڑھے ہوئے عرصہ گزر گیا, میں محافظ قرآن. قرآن پڑھنا نہیں آتا, میں محافظ قرآن. دنیا کی ساری ڈگریاں سر پہ اٹھائی ہوئی اور قرآن پڑھنا نہ آئے تو میں محافظ قرآن. ہمیں اور سب قوانین پتہ ہوں, قرآن کے قانون کیا ہیں ہمیں پتہ نہیں تو میں محافظ قرآن. سوشل میڈیا پہ محافظ قرآن لکھ کر ہم محافظ قرآن نہیں بن سکتے. قرآن کو پڑھ کر محافظ قرآن بن سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت کو سیکھ کے محافظ قرآن بن سکتے ہیں. میں کہتا ہوں یارو کبھی نہ اپنے آپ کو دھوکہ دو نہ دنیا کو دھوکہ دو, نہ اپنے آپ کو, کیونکہ دھوکہ دینے والا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا. میں محافظ قرآن, اس سے خوشحالی نہیں مل سکتی. محافظ قرآن لکھ کے خوشحالی نہیں ملے گی, محافظ قرآن بن کر خوشحالی ملے گی. اور قرآن پاک کو سیکھے. وہ کسی نے کہا تھا نا, کسی سے پوچھا گیا یار تجھے تو غم بڑے ہیں, اس کے باوجود بھی تو مسکراتا نظر آتا ہے. اس نے کہا تھا مطمئن اس لیے بھی ہوں میں کیونکہ دھوکہ کھایا ہے دیا نہیں. دھوکہ دیتے رہو گے تو خوشحالی نہیں ملے گی. جو دھوکہ کھاتا ہے خوشحال وہی رہتا ہے, دھوکہ دینے والا خوشحال نہیں ہوتا. اس لیے خدارا اپنے آپ کو دھوکوں سے نکالو. میں محافظ قرآن تب بنوں گا جب میں قرآن کی حفاظت یاد کر کے کروں گا, اپنے سینے میں سماؤں گا, اس کی تلاوت کروں گا, اس کو نمازوں میں پڑھوں گا, اس کے ترجمے کو سیکھوں گا, اس کی تفسیر کو پڑھوں گا. جب قرآن کے احکام کو پڑھوں گا میں پھر محافظ قرآن بنوں گا. اللہ کریم اس ساری امت کو محافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا